to the angel, I am about to create a vicegerent on earth. یعنی کہ میں ایک اپنا خلیفہ ایک نائب پیدا کرنے جا رہا ہوں. تو اس میں جو ہے وہ بیان کیا جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں. تو اس میں وائس جسنٹ واحد کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جانشین بنانے کا ارادہ دار کر رہا ہے. اس کے ڈیزائن پر مزید زور دینے کے لیے جو ہے 11 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ پہلے آدم کو منصوبہ بندی کے ذریعے پیدا کرنے والا ہے. قرآن آیات کی متعدد آیات اس حقیقت کی تائید بھی کرتی ہیں کہ اللہ بہترین منصوبہ بندی کے بغیر کچھ نہیں کرتا، اور اس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے ایک مناسب کام کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے پاس تھا انسان کی کریشن کے بارے میں. لیکن اللہ تعالیٰ مبرہ ہے، وہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات مبرہ ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے جی ایمرجنس آف مین کائنڈ فرام ون مین، یعنی کہ اس میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک انسان پیدا کیا جسے ہم اپنے نبی اور اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے ظہور کہتے ہیں، اور اس کے بعد اماں ہوا جو کہ انہیں کی بائیں پسلی سے ان کو پیدا کیا گیا. تو یہ نظریہ ارتقاء کے مطابق جو ہے وہ ہزاروں پرجاتیوں کے لیے صرف ایک انسان کو جنم دینا ناممکن ہے. یعنی کہ نظریہ ارتقاء جو ہے سائنٹیفکلی ہے. سائنٹیفکلی جو ہے وہ یہ اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا کہ ایک انسان سے آگے اتنا ارتقاء کا عمل پھیلا ہو. لیکن جو قرآن کہتا ہے وہ جو ہے وہ ہمارے لیے اتھینٹک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نسل پڑی ہے. تو قرآن پاک میں واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ بنی نوع انسان کی شکل ایک انسان سے ہے اور بہت سے نہیں. خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک ہی فرد کو پیدا کیا ہے، پھر اس کی طرف سے اپنا ساتھی پیدا کیا اور اسے مرد و خواتین کو پلایا. قرآن فرماتا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے ایک ہی جان سے تمہیں خلق کیا اور اس کا جوڑا پیدا کیا، پھر ان کے جوڑوں سے ان گند مرد اور عورت کو بکھیر دیا. یہ بیان کسی بھی عورت میں ارتقائی نظریے کی تصدیق نہیں کرتا. یہاں عربی کے لفظ نفس واحد کا مطلب ایک ہی شخص ہے. انبیاء یا دوسرے رسول جتنے بھی دنیا میں انہوں نے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچایا اور اسی بارے میں آگاہی دی. تو اس بارے میں جو ہے وہ قرآن کا بیان واضح ہے اور سائنٹیفکلی یہ کانفلکٹ برقرار ہے. اور اس میں اب آ جاتا ہے اسپیشل کریشن آف مین. اس اسپیشل کریشن کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزوں کی بیان کی گئی ہے نوعیت، جس میں خدائی اعلامیہ یعنی کہ اسے اللہ تعالیٰ کا ایک اعلان کہا جاتا ہے. ارتقائی نظریے کی اکثر تردید کر رہا ہے جو کہ انجال فی العرف خلیفہ. تو اس میں کہا گیا and call the mind when your Lord said to the angels I am about to create a human being from wood and black stinking sounding clay. اس میں کہ میں سیاہ گارے سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں. تو اس میں قرآن جا کے مزید حوالات بھی موجود ہیں. تو یہ اسپیشل کریشن آف آدم جو ہے وہ اس کے بارے میں بیان ہے قرآن مجید کا. چیپٹر 3 آ گیا کیمیکل سٹیجز آف ہیومن کریشن. اس میں جو ہمارے اندر ڈیفرنٹ مادے موجود ہیں اس کا بیان ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ کیمیکلی طور پہ بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر ضم کیے ہوئے ہے، جس میں انآرگینک میٹر ہے، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں غیر نامیاتی مادہ. واٹر ہے، پانی، کلے ہے، مٹی، ابزاربیبل کلے ہے،
اور جسمانی اور کیمیائی طور پر بدلا ہوا جسے ہم گارا کہتے ہیں کیچڑ، اور خشک اور انتہائی پاک مٹی، اور اس میں جو ہے وہ پیور جو مٹی بھی شامل ہے. جو سسٹم اینڈ کیمیکل اسٹیجز آف ہیومن کریشن، یہ اس چیز کے بارے میں قرآن کی انٹرپریٹیشن آف دا 7 stages of chemical creation of man are now being examined by the modern scientific research. یہ اب سائنس ثابت کر رہی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ واقعہ ہی اس چیز کا بیان واضح ہے کہ انسان کے اندر پانی، مٹی اور دوسرے کوئی نامیاتی غیر نامیاتی مادوں کا ایک منبع ہے جو کہ جمع ہو کے انسان کی ایک پوری شیپ بناتا ہے. اور اس میں 2 stages ہیں، اسٹیج آف انآرگینک میٹر ہے، اسٹیج آف آرگینک میٹر ہے. تو یہ اس چیز کا اس میں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور سائنس بھی اس چیز کو پروو کری ہے، یہاں پہ کانفلکٹ کوئی نہیں ہے. چیپٹر 4 میں بایولوجیکل اسٹیجز آف ہیومن کریشن ہے. تو بایولوجیکلی یعنی کہ جو ہے وہ بیان جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے دا بگننگ آف ایمبریونک ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، یہ بایوکیمیکل پروسیس جو ہے کیٹابولزم اینڈ میٹابولزم فارم دا بیسس آف آل بایولوجیکل گروتھ آف ہیومن organism in its various development stages. They keep the system going and generate the request material that is consumed in the whole biological process, which we now attempt to focus. اس میں جو ہے وہ یہ بہت سارے حیاتیاتی اور کیمیائی عمل درکار ہیں انسان کی کیٹابولزم اور میٹابولزم، اس کے مختلف حرکیاتی مراحل ہیں. انسانی حیاتیات جو ہیں وہ اس کی تمام حیاتیاتی نشو و نما کے جو ہیں وہ سینٹر تشکیل دیتے ہیں، جیسے کہ ٹیشوز ہیں اور اس کے آرگنز ہیں ہمارے جسم کے اندر جو کہ مل کے بنتے ہیں. ایمبرونک ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے ہمارے اندر، جیسے کہ ہمارے جو ہے وہ مسلس کی نشو و نما ہے، اس میں ہماری بونز کی گروتھ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر پروسیس میں کیٹابولزم اور میٹابولزم کی جو چیزیں وہ بیان کی گئی ہیں. قرآن مجید میں روایت قرآن مجید میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی نشو و نما کے مراحل کا حوالہ دیتے ہوئے بہت سارے حوالوں کا ذکر کیا. ایسے کسی بیان کو جو واضح طور پر معلوم نہیں ہو سکے تھے کیونکہ انہوں نے انسانی ترقی کی تفصیلات کا حوالہ دیا تھا جو سائنسی اعتبار سے نامعلوم تھے. تو یہ سارا ایک ایمبریونک ڈیولپمنٹ ہے. اب سیمی فلوئڈ آ گیا. اب سیمی فلوئڈ ہے کہ جو ایسا مادہ جو کہ ماڈرن سائنس کے اندر اسے فلوئڈ نہیں کہا جا سکتا، سیمی فلوئڈ کہا جا سکتا، جس میں بہت سارے دوسرے اجزاء شامل ہوتے ہیں. Modern science tells us that the beginning of human creation is by the fertilization of a female with the male spermatozoa resulting in the formation of zygote. zygote جو ہے وہ ہم نے بایولوجیکلی پڑھا ہوا ہے. تو اس میں جو بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ جدید سائنس جو ہمیں بتاتی ہے انسان کی تخلیق کا آغاز ہے. مادہ جو ہے اس کے ساتھ ایک یعنی کہ ایک ایگ کو ایک فرٹیلائز کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ذائقوٹ کی تشکیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو ان کی تخلیق کار کی عظمت اور فلاح و بہبود اور طاقت کی یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس عمل کو بیان بھی کیا ہے. ان میں سے کچھ یہ ہے کیا وہ جو ہے مادہ جو ہمارے انسان میں سے نکلتا ہے، مرد میں سے نکلتا ہے، اسے ہم منی کہتے ہیں، کیا وہ منی کا سیل نہیں تھا جو متعارف کرایا گیا، اسے خون کا لطفہ کہا جاتا ہے، یا آگے بڑھا دیا گیا. تو انسان کو ابھی تخلیق کردہ چیزوں سے سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ ایک ترچھا ہوا گاڑا مادہ پیدا کیا گیا ہے جو سن بلوس کے درمیان جاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
تو اس میں سیمی فلوئڈ مادہ جو ہے اس کے ذریعے انسان کی تشکیل جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ہمیں جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا ہے، اور ہم سائنٹیفکلی بھی یہ بایولوجیکلی بھی یہ پروو کیا جاتا ہے۔ آگے ہمارا نیکسٹ ہے جی نیسیسٹی آف گیمیٹس۔ ان کی کیا ضرورت ہوتی ہے گیمیٹس کی؟ اب 1759 میں ایک سائنسدان تھا اسپانزی، اس نے یہ واضح کیا تھا کہ فرٹیلائزیشن ہونے کے لیے کس طرح نطفہ جو ہمارے جو ایگ ہوتا ہے وہ کیوں ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خدائی طور پر ان کی طرف منسوب ایک حدیث میں ذکر کیا تھا کہ جب ایک یہودی شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا یہ کہ یہودی وہ مرد اور عورت کے بہاؤ یعنی کہ فلوئڈ مادہ دونوں سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ جو لوازمات ہوتے ہیں اسے گیمٹس کہتے ہیں، تو اس سے یہ انسان کی تشکیل کا بیان ہے۔ اب نیکسٹ میں فرٹیلائزیشن کا پروسیس ہے، اس میں فرٹیلائز جیسے کیا جاتا ہے، جو اسپرمز ہیں اس میں ڈفرنٹ جو کہ ہمیں بایولوجیکلی بتایا گیا تھا، فرسٹ فیز آف فرٹیلائزیشن occur when the passage of the sperm through the female reproductive tract، ٹھیک ہے۔ once one sperm pass through what is known as the zona pellucida. A reaction takes place zona creation, making it impossible for the other sperms to penetrate these membranes. تو یہ جو رد عمل ہوتا ہے فرٹیلائزیشن کے بعد تو اس سے جو ہے انسان کے اندر جسے ماں کا رحم ہوتا ہے، رحم کے اندر جو ہے وہ ایک پروسیس چلتا ہے، تو یہ اس کی فرٹیلائزیشن کے بارے میں سارا جو ہے وہ اب بایولوجیکلی بھی بیان کیا گیا ہے، اور قرآن تو ویسے ہی وہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء کا ایک حوالہ دیتا ہے۔ تو یہ فرٹیلائزیشن کی گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے جیسے کہ ہوتی ہے فیمیل کے اندر۔ پروسیس آف سیلولر ڈویژن، کلیویج اینڈ سیگمنٹیشن۔ تو یہ اب لاسٹ ہے ہمارا جو کہ اس میں ہمیں لکھا ہوا ہے لاسٹ سٹیج میں، اس میں سیلولر ڈویژن کا عمل ہے۔ اس میں انسان کا حیاتیاتی ارتقاء کا ایک اہم قرآنی اصول بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کی شروعات ایک ہی خلیے سے ہوئی، اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ انسانیت اپنے پروردگار سے ایک ہی خلیے کے سے آگے پیدا کی گئی، اور وہی ایک ہے جس نے آپ کو ایک ہی سیل سے پیدا کیا، یہ اس کا بیان ہے، اور اس نے تمہیں ایک ہی خلیے سے پیدا کیا۔ تو یہ اس سلائیڈ کے اندر جو ہے وہ اس کی سیگمنٹیشن بیان کی گئی ہے، جو کہ مین کائنڈ کی کریشن اور ہیومن کریشن کے بارے میں بایولوجیکلی اور فزیکلی اور قرآنک طور پہ بیان کی گئی ہے۔ تو اور اس میں دوسرا حوالہ ہے کہ اور اسی نے تمہیں ایک ہی خلیے سے پیدا کیا، اور تھرڈ ہے آپ کی تخلیق اور آپ کا جی اٹھنا صرف ایک خلیے سے تخلیق اور اٹھانا ہے۔ تو یہ انسان کی کریشن کا سارا ٹاپک تھا جو کہ ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری نے اپنی بک جو ہے اس میں بیان کیا۔ تو اینڈ پہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ فارمیشن آف دا ایمبریو، یعنی کہ جو ہے انسان کی کریشن کا پروسیس گرافیکلی ایسے جو بایولوجیکلی ریپرزینٹ کیا گیا ہے۔ تو تھینک یو، یہ ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو خدا حافظ۔